آپ کیا سمجھتے ہیں جو کیئر سٹارمر ہیں ان کی پاکستان کے لیے پالیسی کیسی ہے؟ کیا وہ پاکستان دوست پالیسی ہے؟ جی دیکھیں، آئی تھنک فرسٹ آف آل اگین یہ 14 سال کی اپوزیشن کے بعد اب ہم حکومت کے اندر آ رہے ہیں. یہی وہ میری آرگیومنٹ رہی ہے کہ ہماری آواز پارٹی کے اندر مضبوط ہونی چاہیے. ہمارے پاس 1.5 ملین پاکستانی یہاں آباد ہیں جن کا میجارٹی 70-80% کا رشتہ لیبر کے ساتھ ہے. تو اگر یہ ہماری آواز مضبوط ہوگی اندر سے تو ہمارے چانسز امپروو ہوں گے اچھے تعلقات سے. 15 لاکھ پاکستانی یہاں پہ آباد ہیں، موسٹ آف دیم ڈیول نیشنل ہیں، تو ان کا رشتہ دونوں طرف ہے. تو یہ رول جو ہے یہ برج کا رول ہے. تو اس کو جتنا ہم مضبوط خود کریں گے اتنا ہی مضبوط ہوگا. ون آف دا جو ہمارے مائنارٹیز گروپ ہیں سب سے شاید بڑا ہمارا گروپ ہی ہو، 15-16 کے قریب ہمارے ایم پیز ہیں. تو ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں. تو جب ہم مل کے کام کریں گے تو اگر پاکستان کی طرف سے بھی ہوگا اور حکومت کے اندر بھی ہماری آواز مضبوط ہوگی تو نیچرلی یہ پروگریس ہوگا. اور اس میں پھر وہ پروٹیکشن کی جو بات آتی ہے نا، اس میں ایک اور ضرورت ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ الائنس پیدا کریں. اس وقت جو رخ ہماری کمیونٹی کے اندر چلا ہوا ہے نا اینٹی لیبر کا، یہ ہمیں بہت نقصان دے گا. پروٹیسٹ کے ساتھ کام نہیں ہوتا، اندر آواز مضبوط کرنا، لابینگ کی آواز مضبوط کرنا، اس طرح انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. یہ سسٹم جو ہے فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہے، اور یہ ہمیشہ میجارٹی کی گورنمنٹ جو دیتا ہے 2 پارٹیوں کو پوائنٹ پہ دیتا ہے. تو کبھی پھر لیبر ہوتی ہے اور کبھی ٹوری ہوتی ہے. اس لیے ہماری کمیونٹی کا مفاد یہ ہے کہ اپنا اثر و رسوخ ان 2 بڑی جماعتوں کے اندر پیدا کریں. برطانیہ میں جو مسلمز ہیں اور برٹش پاکستانیز ہیں ان کا یہ کنسرن ہے کہ جو لیبر پارٹی کی پالیسی تھی غزہ کے لیے وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے یا اس پہ تحفظات تھے. آپ لوگوں کا ابھی اس پہ کس طرح سے کام کریں گے؟ کیا آپ اس پہ قائم رہیں گے اپنی پالیسی پہ یا پھر آپ چینج کرنے کی کوشش کریں گے؟ جب اکتوبر میں یہ چیز واقعہ ہوا تھا تو اس وقت جو لیبر پارٹی کی پوزیشن تھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی، اور اسی کی وجہ سے نومبر میں نے خود ریزائن کیا تھا شیڈو منسٹر کی پوزیشن سے. اور اس کے بعد پارٹی کے اندر جو تھا اس کا کافی زور تھا کہ ہماری پوزیشن ٹھیک نہیں ہے. 56 لوگوں نے اپنی ہی پارٹی، 25-30% کے لوگ ایم پی تھے جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالا تھا، ان کی پوزیشن کے خلاف. تو پھر پارٹی کو بھی سوچنے کا مجبوری پڑی کیونکہ ان میں 8 شیڈو منسٹر تھے، ایک ان میں تھا. تو یہ پھر جب تبدیلی آئی تھی پارٹی کے اندر تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بائی فیبری تک ہماری پوزیشن بہت اچھی جگہ پہ پہنچ چکی تھی. تو یہ گریجول پروسیس تھا، لیکن فیبری میں ہماری پوزیشن یہ تھی کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ہم نے ایک موشن پاس کیا تھا سیز فائر کرنے کے لیے. تو وہ موشن واحد موشن ہے جو پچھلے 9 مہینے میں پاس ہوا ہے، اور وہ واحد پارٹی ہے، وہ لیبر پارٹی ہے. اصل پالیسی جو امپلیمنٹ برطانیہ کی طرف سے ہو رہی تھی وہ ٹوری پارٹی کی تھی. اب لیبر کیونکہ آ چکی ہے تو اب اصل ٹیسٹ ہے کہ کیا جو باتیں لیبر اپوزیشن میں کرتی رہی ہے، جو سیز فائر کی بات کرتے رہے ہیں، تو جہاں بھی انٹرنیشنل لیول پہ یہ موقع آئے گا تو کیا لیبر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا وزن سیز فائر کے لیے ڈالیں گے یا نہیں. اور یہی بات ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس طرح بلائنڈلی اٹیک لیبر کو کرنا یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ لیبر پارٹی کے اندر تھی. تو اس کو کمزور کرنا یہ ہمارا مفاد نہیں ہے. ہمارا مفاد یہ ہے کہ اس آواز کو اور مضبوط کریں. اگر لیبر پارٹی کی لیڈرشپ غزہ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ غزہ میں سیز فائر ہو اور وہاں پہ اسرائیل کو یہاں کے آرمز نہ بیچے جائیں، اور اگر اس پہ وہ عمل پیرا نہیں ہوتی تو آپ اپنی لیڈرشپ کو پرسنلی کس طرح سے کنونس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں اس چیز کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جو مسئلہ فلسطین ہے اور جو مسئلہ کشمیر ہے، یہ 2 پچھلے 76 سال سے چل رہے ہیں. دونوں جگہوں پہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوتی ہے، ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے، اور امن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مسئلے حل ہونے چاہیے. تو اس کا اصلی حل یہی ہے کہ ان مسئلوں کو حل ہونا چاہیے. تو میں جب بھی موقع ملے گا میں اس کا حل کرنے کی کوشش میں اپنی آواز ضرور اٹھاؤں گا.